کو سبمٹ ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اس جملے میں، یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کتے کے بیٹھنے کا انداز بیان فرما رہا ہے۔ آپ لوگ حیرت زدہ ہوں گے کہ کتے کی بیٹھک بھی بیان کرنے کے لائق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کلام اللہ کا ہے اور اللہ کے کلام میں کتے کا ذکر ہو رہا ہے، اور کتے کا ذکر بھی ہو رہا ہے تو صرف ضمناً کتے کا ذکر نہیں آ رہا، کتا کیسا بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہا ہے۔ عزیز دوستو، آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کتے نے کیا کیا تھا، اس کتے کو اللہ اس کتے سے اس قدر پیار کیوں کرتا ہے۔ اس رکوع کو ختم ہونے کے بعد آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ کو دوسرے رکوع میں 3 آیتیں ایک ساتھ ملتی ہیں، 3 جگہ ایک ہی ساتھ اسی کتے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بس ایک بات آپ سمجھیں میرے دوست، آپ بیٹھے ہوئے ہیں رات کا شاہیہ جس مقام پر آپ تشریف فرما ہے، عزیزان گرامی قدر کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ عزیز دوستو، عزیزان گرامی قدر جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں معمولی مقام نہیں ہے۔ میرے دوستو آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کتے، عزیزان گرامی قدر بار بار اللہ تعالیٰ ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، اس کتے کا ذکر صرف کتا کہہ کر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا کتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ کلمات غور کرنے کے ہیں۔ جب کوئی کسی کا ہو جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر جب کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی شان والا ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر اس کتے کا کمال کیا ہے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ سیب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ان کا جو کتا ہے وہ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، ذراعیہ اپنی کوہنیوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، بالوسیط چوکھٹ پر بیٹھا ہے۔ عزیز دوستو، آپ بھی آ کر کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں جو آئے ہیں، یہاں جو بیٹھے ہیں، اس نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آج ہمارا جانا سرکار لاؤبالی کی چوکھٹ کی طرف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نیند چھوڑ کر سرد رات میں بارش کے باوجود جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم ادھر ادھر نہیں بیٹھے، ہم سرکار لاؤبالی کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کتے کا خاصہ کیا ہے؟ عزیز دوستو، قرآن کہتا ہے لوگوں یہ کتا کتا ہے، مگر اس کتے کی شان یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے چند چنندہ بندے تھے، اور میرے دوستو وہ اس امت کے بھی تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء جب بادشاہ نے وہاں کا ظلم کرنا شروع کیا، وہ لوگ بیزار ہو گئے، بستی چھوڑ کر جانے لگے۔ تو جب وہ جانے لگے، ایک کتا بھی ان کی دیار میں بستا تھا، ایک کتا بھی ان کی گلی میں رہتا تھا، ایک کتا بھی ان کو دیکھا کرتا تھا۔ میرے دوستو، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ ولیوں سے پیار کرنا یہ صرف انسانوں کی فطرت نہیں ہے، جانور بھی ولیوں سے پیار کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو انسان ہو کر اللہ کے پیاروں سے پیار نہیں کرتا، جو انسان ہو کر اللہ کے محبوبوں سے پیار نہیں کرتا، جو انسان ہو کر اللہ کے ولیوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ایک کتے سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کتا تھا، مگر جب اس کتے نے دیکھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ کتا بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ اب وہ جو اللہ والے تھے، وہ بادشاہ سے بچنے کے لیے جا رہے تھے، کتا پیچھے ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا یہ کتا پیچھے آئے گا، کتا کیا کرتا ہے، یہ بھوکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ ان لوگوں نے پتھر اٹھا کر کتے کو مارا، وہ کتا پلٹتا بھاگتا، جب وہ لوگ آگے چلنے لگتے پھر ان کے پیچھے ہو جاتا، وہ بھگاتے جاتے، یہ ان کی طرف دوڑ دوڑ کر آتے جاتا۔ ولیوں نے کہا یہ کتا کوئی معمولی سرکار لاؤبالی کے دیار میں اور اپنے پیر کا پیالہ پیتے ہیں۔ آج ہی لاؤبالی بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے زندگی میں اتنی کم عمر کا اپنے زندگی میں کبھی پیر نہیں دیکھا ہوگا۔ عزیزان گرامی، لاؤبالی بادشاہ کی قسمت یہ ہے کہ یہ 15-16 سال میں اپنے دادا کے جانشین بھی ہوئے، اور آج اللہ کے فضل سے سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیر بھی ہو گئے۔ عزیزان گرامی، بادشاہ کا تکبیر، سجادہ
نشین سرکار لاؤبالی، سجادہ نشین سرکار لاؤبالی۔ حیدرآباد میں ایک صاحب مجھ سے مل کر مجھ سے کہا آپ کے خاندان میں اتنے چھوٹے بچے کو خلافت سے سرفراز کر دیا گیا، ان کی عمر ہی کیا ہے، انہوں نے سیکھا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی وہ آپ کا خاندان ہوگا جہاں بعد میں سکھایا جاتا ہے یہ سرکار لاؤبالی کا شعر ہے۔ فیضان سرکار لاؤبالی، فیضان سرکار لاؤبالی، شہزادے حضور شان اہل سنت، شہزادے حضور شان اہل سنت، سجادہ نشین سرکار لاؤبالی، شیر سرکار لاؤبالی۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے ان سے کہا وہ آپ کے پاس ہوتا ہوگا کہ آپ بہت کچھ بعد میں سمجھاتے ہوں گے، سکھلاتے ہوں گے، بتلاتے ہوں گے۔ یہاں جو سجادہ بن کر پیدا ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں بنایا کرتے، غوث اعظم دستگیر ہمارے خاندان میں جو سجادہ ہوتا ہے اس کو لوگ نہیں چنا کرتے، خاندان کے افراد نہیں چنا کرتے، پیر بھائی نہیں چنا کرتے، پیر نہیں چنا کرتے۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار لاؤبالی کے سجادے کو پیر نہیں چنا کرتے، پیرانے پیر چنا کرتے۔ اس کے بعد میں یہ کہا تھا کہ آج میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت حسینی پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ہمارے پیر و مرشد نے مجھے حکم فرمایا کہ بادشاہ کو مرید کرنا ہے۔ میں تحریر دے دیتا ہوں، آپ سن لیں بادشاہ کیسے مرید بنائیں گے، ایک نظر ڈال لیں۔ تو ہمارے ہاں جب مرید بنایا جاتا ہے تو اس کا سارا طریقہ میں آپ کی خدمت میں ریفرنس کرنا چاہتا ہوں، جو کہ سارے کے سارے مرید بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، سیدھی بات ہوتی ہے۔ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس فقیر کو اپنا پیر قبول کیا؟ بندہ کہتا ہے میں نے دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیا۔ پیر کہتے ہیں پھر جو پڑھاتے ہیں بندہ پڑھتا ہے، اس کے بعد جو ہی پڑھائی ختم ہوتی ہے، توبہ کی، استغفار کی جو آیتیں ختم ہوتی ہیں، دعائیں ختم ہوتی ہیں، تو پیر کے ہاتھ میں پیالہ ہوتا ہے اور پیر ایک دعا پڑھ کر وہ پیالہ پلاتا ہے۔ پاشا لاؤبالی پاشا سے میں نے کہا پاشا یہ آیت مبارکہ بھی ہے، یہ پڑھ کر آپ کو پیالہ پلانا ہے۔ پاشا نے پوچھا کون سی آیت؟ میں نے کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنت میں پروردگار اپنے ہاتھوں سے جنتیوں کو جنت کی شراب پلائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی تو پاشا نے مجھ سے کہا یہ آیت مبارکہ تو چچا جان، یہ آیت مبارکہ تو جنتیوں کے لیے ہے، ہم مریدوں کو کیوں پڑھاتے ہیں اور مریدوں کو کیوں پڑھ کر یہ پیالہ پلایا جاتا ہے؟ میں نے کہا دنیا کے عام انسان جنت میں جانے کے بعد جنت کی شراب پیتے ہیں، اور اس بات کا جو غلام ہوتا ہے پیر کے ہاتھ سے غوث پاک کا جو پیالہ ہوتا ہے دنیا اسے پیالہ کہتی ہے، ہم اسے جنت کا جام کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا ممکن ہے؟ ہم نے جدا سمجھا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے پاس غوث پاک کا پیالہ یہ جنت کی شراب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر کا پیالہ ہمارے پاس شراب ظہور ہے۔ عزیز دوستو، آپ بولیں گے پیالہ کے پیالے میں کیا رکھا ہے؟ میرے دوستو، اس پیالے کا کمال کیا ہے؟ لوگ ہر دنیا کا پیر اپنے مرید کو پیالہ پلاتا ہے، مگر میرے دوستو دنیا میں غلاموں کے پیالے تقسیم ہوتے ہیں۔ سرکار لاؤبالی کے دربار میں غلام پیالہ نہیں پلاتے، غوث پاک کے بچے پیالہ پلایا کرتے ہیں۔ یہ باتیں کہاں سے نکلی، کہاں چلی؟ میں بحث کر رہا تھا کتے کا ذکر۔ میرے دوستو، اس کتے کا کمال کیا تھا؟ وہ پیچھے ہو گیا تھا اہل اللہ کے، اللہ والوں کے۔ میرے دوستو، اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ والوں کے پیچھے چلنے میں نجات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا پوری ایک ہی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ میں کھلم کھلا عرض کرتا ہوں، چونکہ سرکار لاؤبالی کے غلاموں کا مجمع ہے۔ میرے دوستو، جتنی جماعتیں کام کر رہی ہے ایک ہی مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، فرشتوں کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کتابوں کو وہ بھی مانتے ہیں۔ جماعتیں آپ سمجھ رہے ہیں، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ملائکہ پر ایمان وہ بھی لاتے ہیں، ہم بھی لاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان وہ بھی لاتے ہیں، ہم بھی لاتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان وہ بھی لاتے ہیں، ہم بھی لاتے ہیں۔ تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان وہ بھی لاتے ہیں، ہم بھی لاتے ہیں۔ موت کے بعد اٹھنے پر ایمان
وہ بھی لاتے ہیں، ہم بھی لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان وہ بھی لاتے ہیں، ہم بھی لاتے ہیں، جبریل کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، میکائیل کا اقرار وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اسرافیل اور اسرائیل کا اقرار وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، جنت الفردوس کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ میرے دوستوں، پھر ہمارا خاصہ کیا ہے، ہمارا کمال کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اہل سنت و جماعت کا خاصہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ پر بھی قربان ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کے خاندان پر بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اہل سنت و جماعت کا خاصہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کو یہ تنہا نہیں سمجھتے۔ جب سنیوں سے پوچھا جاتا ہے علی کون ہے، آپ دیکھیں سنیوں سے پوچھا جاتا ہے علی کون ہے، تو دلی سے امیر خسرو پکار کر کہتے ہیں ایک ہی صورتیا کی دو دو مرتیاں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی صورتیا کے دو دو مرتیاں، ایک محمد ایک علی۔ من کنتو مولا فہذا مولا، میرے پیر نے بولا میں مر جاؤں تو میری کفن پہ لکھنا، آنکھوں پہ لکھنا، سینے پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خاصہ ہے، یہ خانقاہ والوں کا خاصہ ہے۔ یہ نبی پر بھی قربان ہے، نبی کے بھائی پر بھی قربان ہے، یہ نبی پر بھی قربان ہے۔ علی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ عزیزان گرامی قدر، یہ سوال ہم سے نہ کیجئے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رشتوں کے اموال لگے تھے۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدہ کائنات سے ان کا اس کا نکاح ہو جائے۔ ہر کوئی تمنا کا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور مجھے اپنا داماد بنا لے۔ حضور فرماتے اس کی مجھے اجازت نہیں۔ حضور ایک کے بعد دیگرے بڑے بڑے نام ہیں، حضور نے ریجیکٹ فرمایا، ریجیکٹ فرمایا، ریجیکٹ فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ رسول اللہ شاید مولا علی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تشریف لے گئے مولا علی کی خدمت میں، جا کر عرض کیا اے علی شیر خدا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا بیٹی کوئی جب کسی کو دیتا ہے تو یہ ضرور دیکھا کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، مال کتنا ہے، گھر ذاتی ہے کہ نہیں، وہ کہیں کرائے کے گھر میں تو نہیں رہتا۔ میرے تو بابا کا بھی انتقال ہو گیا اور امی کا بھی انتقال ہو گیا، میں اور میرے پاس کوئی دولت بھی نہیں، پیسہ جمع کرنا میری فطرت نہیں، مال کو ہمیشہ میں نے ٹھوکروں پر رکھا، مال اپنی زندگی میں کبھی میں نے گن کر جمع کر کے رکھا نہیں، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہمارا ایمان ہے کوئی آپ کو اپنی بیٹی دے یا نہ دے، رسول اللہ اپنی بیٹی آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم نے کہا میرے رشتے کی بات کون کرے گا؟ کہنے لگے حضور آپ کے سرپرست، آپ کا رشتہ، ہم تو اتنی ضرورت نہیں کرتے کہ حضور کی خدمت میں جا کر عرض کریں، آپ تشریف لے چلیں، ہم باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حجرے کے باہر کھڑے ہیں، مولا علی دروازے پر تشریف لائے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی اندر آ جاؤ، مولا علی شیر خدا اندر آ گئے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ، مولا علی شیر خدا بیٹھ گئے، ارشاد فرمایا علی کس نیت کے ساتھ آئے ہو؟ گردن جھک گئی، کہنے لگے علی جس ارادے کے ساتھ آئے ہو وہ ارادہ تم بتاؤ گے یا وہ ارادہ میں بتاؤں گا؟ کہنے لگے سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ بھی ارشاد فرما دیں۔ ارشاد فرمایا اے علی میں جانتا ہوں کہ تم فاطمہ الزہرا کا رشتہ لے کر آئے ہو، اے علی میں جانتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ لے کر آئے ہو، اندر تشریف لے گئے، بیٹھو میں فاطمہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے جتنوں کو اس زمین پر دیکھا ہے ان میں جو سب سے اچھا ہے اس کا رشتہ تمہاری خاطر آیا ہے، اس سے اچھا میں نے نہیں دیکھا، سب سے اچھا میری نظر میں جو ہے اس نے اپنا رشتہ تمہاری خاطر لایا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے نگاہیں جھکائی، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کے پاس رسول اللہ ہے، ارشاد فرمایا علی مبارک ہو تمہارا رشتہ قبول کر لیا گیا، کل شادی ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر شادی کی محفل سجی، رسول اللہ علیہ السلام نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں، ادھر خطبہ ختم ہوا،
उधर आसमान से जिब्रील अमीन उतरे। हजरत आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्रील कैसे आना हुआ? अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है सय्यदा फातिमा ज़हरा की शादी की मुबारकबाद देने के लिए और इस बात की भी इत्तला देने के लिए कि ए मुस्तफ़ा करीम, दुनिया में जितनी शादियां होती हैं वो घर वाले मनाते हैं, वो रिश्तेदार मनाते हैं। दुनिया में जितनी शादियों की मजलिसें होती हैं वो घरों में होती हैं, मस्जिदों में होती हैं, महफिलों में होती हैं। सय्यदा कायनात की शादी का कमाल क्या था? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सय्यदा फातिमा ज़हरा की शादी का कमाल ये है कि इस शादी में एक खुतबा नहीं पढ़ा गया, इस शादी में 2 खुतबे पढ़े गए। रसूलुल्लाह ने पूछा 2 खुतबे कहाँ पर? इरशाद फरमाया एक खुतबा या रसूल अल्लाह आप जमीन पर दे रहे थे, दूसरा खुतबा या रसूल अल्लाह मैं अर्श पर दे रहा था। अज़ीज़ान गिरामी अर्श की आसमानों में मैं दे रहा था, दूसरा खुतबा दूसरी महफिल आसमानों में सजी थी। अजीज दोस्तों, अहले सुन्नत व जमात का खासा क्या है? अजीज दोस्तों, ये रसूलुल्लाह पर भी कुर्बान है, रसूलुल्लाह के घराने पर भी कुर्बान है। मेरे दोस्तों आप जरा देखें, आप जरा महसूस करें कि 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी आपकी मोहब्बतों में कोई कमी नहीं। लाहौरी पाशा को आपने देखा, नाम लो तो आप खुशी के नारे लगाते हैं, झूम जाते हैं। वजह क्या है? अजीज दोस्तों, सीधी सीधी बात है, एक 16-17 साल बच्चे में क्या रखा है? अजीज दोस्तों, ये दुनिया पूछती है। आशिक कहते हैं भाई तुम उम्र देखा करते हो, हम तो उनके अंदर गौसे आज़म दस्तगीर का चेहरा देखते हैं। ये हकीकत है अजीज दोस्तों, ये हकीकत है। तो मैं बात सीधी सीधी अर्ज कर रहा था, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है उनका कुत्ता। मेरे दोस्तों, इससे पता क्या चल रहा है? दुनिया में अगर हैं तो किसी न किसी के होकर हमें रहना है। मेरे दोस्तों, सरकार लाहौरी के उसका पैगाम क्या है? मेरे दोस्तों, बल्दिया वाले भी जब निकलते हैं, आजाद कुत्ते नजर आते हैं तो उसको डालकर ले जाते हैं गाड़ी में, उसको नहीं छोड़ते। क्यों? ये कुत्ता है मगर आजाद है। आजाद जो कुत्ता होता है वो किसी का नहीं होता, कभी भी किसी पर अटैक कर सकता है, कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। आजाद कुत्ता मुआशरे में हो तो लोगों को नुकसान पहुंचाया करता है। मगर अजीज दोस्तों, जब कुत्ता गले में पट्टे बाला नजर आता है, कहते हैं सब पर हाथ मत डालो, सब पर हाथ डालो, इस पर हाथ न डालना। अगर हम इसको पकड़ेंगे तो इसका मालिक आ जाएगा और इसका मालिक आकर इसको छुड़ा कर ले जाएगा। ये ऐसा है, इसका मालिक कोई है, ये ऐसा है, इसका पीर कोई है, ये ऐसा है, इसका ख्याल रखने वाला कोई है। मेरे दोस्तों, बिला तशबीह हो बिला तमसील कुछ लोग आजाद कुत्ते बनकर दुनिया में फिर रहे हैं, उनकी अपनी किस्मत है। मगर हमारी किस्मत क्या है? मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें कुत्ता भी बनाया है तो गौसे आज़म दस्तगीर का कुत्ता बनाया है। लोग कहते हैं आप इंसान होकर कुत्ता अपने आप को कहते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा आप अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कुत्ता कहते हैं। मैंने कहा आपका फिगर देखो, आपकी पर्सनैलिटी देखो तो आप पूरे शेर मालूम होते हैं। मुस्कुरा दिया, मैं शेर मालूम होता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप शेर की तरह, आपका फिगर देखिए कितने लंबे चौड़े आप हैं, आप शायद जिम करते हैं। और भूल गया, हाँ मैं जिम करता हूँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं शेर दिख रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप शेर दिख रहे हैं। तो बहुत खुश हो गया, वाकई मैं शेर दिख रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल शेर दिख रहे हैं। कहने लगा मैं कितना अच्छा दिखता हूँ। मैंने कहा आप बहुत अच्छे दिखते हैं। आपने मुझसे कहा हम गौसे पाक के कुत्ते हैं तो आपको एतराज है? आप भी तो अपने आप को शेर सुनकर खुश हो रहे हैं। आप हमसे पूछते हैं तुम्हारी दुम कहाँ है, हम भी तुमसे पूछते हैं तुम्हारी दुम कहाँ है। अजीज़ान हैरत ज़दा, आपने मुझे जो शेर कहा वो जंगल का शेर मैं नहीं हूँ, मैं इंसानी शक्ल में शेर हूँ। मुझे शेर आपने इस वास्ते कहा कि मेरे अंदर बहादुरी पाई जाती है। मैंने कहा तुम्हें शेर सुनकर खुशी होती है इस वास्ते कि तुम्हारे अंदर बहादुरी पाई जाती है। हमें कुत्ता सुनकर खुशी होती है इस वास्ते कि हमारे अंदर गौसे पाक की वफादारी पाई जाती है। गौसुल आज़म दस्तगीर के कुत्ते हैं, इसका मतलब ये है कि हम बड़े पीर के वफादार हैं। हम दुनिया के किसी गौशे में रहे, दुनिया के किसी खित्ते में रहे, दुनिया के किसी इलाके में रहे, गौसे पाक का प्यारा पीने वाला वो किसी और तारुफ से नहीं रहता। वो दुनिया में जहाँ भी जाता है गौसे पाक का कुत्ता बनकर जाता है। और अज़ीज़ान गिरामी गौसे पाक का कुत्ता, मैंने आपकी खिदमत में किया, वो बनी इसराइल के वलियों के कुत्ते की शान ये है कि उसकी बैठक अल्लाह बयान फरमा रहा है। तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वली जो बनी इसराइल के हैं वो बहुत शान वाले हैं।
مگر غوث الاعظم دستگیر آ جائے اللہ کی عزت کی قسم کھڑے نہیں ہوں گے, قدموں میں اپنا سر رکھ دیں گے. عزیزان گرامی قدر, غوث الاعظم دستگیر صرف ولی نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر, بڑے پیر صرف ایک ولی نہیں ہے. عزیز دوستو, غوث الاعظم دستگیر صرف ایک ولی نہیں ہے. آپ کی ہماری قسمت ہے کہ میرے دوستوں میں دامن ملا تو ولیوں کے سردار کا ملا. عزیزان گرامی قدر, غوث الاعظم دستگیر ایک ولی کو نہیں کہتے میرے دوستو. غوث الاعظم دستگیر ولی بھی ہیں اور ولی بنانے والے بھی ہیں. عزیزان گرامی قدر, غوث الاعظم دستگیر صرف کنگ نہیں ہے, بڑے پیر کنگ بھی ہیں, کنگ میکر بھی ہیں. عزیزان گرامی قدر, ہماری قسمت ہے میرے دوستو, یہ ہماری قسمت ہے. جتنوں کو جتنے پیر ملے وہ سارے کے سارے کنگ ہیں میرے دوستوں. ان کی بادشاہت کا میں انکار نہیں کرتا. کوئی دکن کے بادشاہ ہیں, بادشاہ ہیں دکن کے. کوئی ہندوستان کے بادشاہ ہیں, بادشاہ ہندوستان کے. عزیزان گرامی قدر, کسی کا سکہ ایران میں چل رہا ہے, یقینی طور پر وہ بہت بڑے ولی ہیں. بخارا میں بہاؤالدین نقشبند ہیں, اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, بڑی شانیں ان کی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں, اور یقینی طور پر وہ سارے بخارا کے بادشاہ ہیں. مگر میرے دوستوں, پوری دنیا کے سارے ولی الگ الگ علاقوں کے بادشاہ ہیں. بابا تاج الدین کو دیکھیں, وہ مہاراشٹر اور ناگپور پر اپنی حکومت چلایا کرتے ہیں. صابر پاک کو دیکھیں, ان کا اپنا علاقہ ہے. دلی کا راجہ کون ہے آپ کو ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں. دلی کے ہندو بھی کہتے ہیں ہمارے راجہ کو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, اجمیر جائیں تو سارا ہندوستان کہتا ہے کہ یہ پورے ہندوستان کے بادشاہ ہیں. مگر بغداد جائیں تو میرے دوستوں, وہاں صرف بادشاہ نہیں رہتے, بادشاہوں کو بادشاہ عطا فرمانے والے رہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والے رہتے ہیں. تو میرے دوستو, وَقَلْبُهُمْ, ان کا کتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کسی کا نہ کسی کے ہو جانا چاہیے. عزیزان گرامی قدر, یہ نہتا پھرنا, بے سہارا پھرنا, بلدیہ کی گاڑی آئے گی, ابلیس آئے گا اور آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر چلا جائے گا. یہ آزاد کتا بٹھا لو اپنی گاڑی میں, کہیں بھی بیٹھ جائے گا. اگر میرے دوستو, گردن میں اگر پٹا ہو بڑے پیر کی غلامی کا. عزیزان گرامی قدر, سرکار لاہوری کے دربار میں کیا جاتا ہے؟ لوگ آتے کیوں ہیں, لوگ چاہتے کیوں ہیں؟ میرے دوستو, 400 سال سے یہ دربار آباد ہے اور میرے دوستو قیامت تک یہ دربار آباد رہے گا. عزیزان گرامی قدر, میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, زمانے بدلتے ہیں, مگر میرے دوستو اس دربار کی رونق کبھی کم نہیں ہوتی. عزیزان گرامی قدر, دادا حضرت کے دور میں جو رونق تھی, آج بھی وہی رونق آپ کو اس دربار میں نظر آئے گی. عزیزان گرامی قدر, اس دربار کا کمال کیا ہے؟ اس دربار کی رونق کبھی کم نہیں ہوتی, کبھی تھمتی نہیں, ہمیشہ یہ دربار آباد. تو میرے دوستو, آپ کی ہماری خوش قسمتی, ان کا کتا اس شان والا ہے تو پھر غوث پاک کا کتا کس شان والا ہوگا؟ میرے دوستو, اپنی نسبتوں کو اٹوٹ کیجئے, بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر سے کریں گے نا انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر, آپ تمام لوگ جانتے ہیں بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے 7 شاہزادے بہت مشہور معروف ہوئے دکن میں. ان کو سبا قادریہ کہتے ہیں. 7 بڑے ولی ہوئے دکن میں بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے خاندان سے. اور میرے دوستو, پھر ان 7 خاندانوں میں خاندان باقی ہے, مگر سرکار لاہوری قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کے آستانے کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں دنیا میں کوئی اور جام نہیں ملا جاتا. جتنے آستانے ہیں, قادریت کے ساتھ کہیں چشتیت ہے, قادریت کے ساتھ کہیں نقشبندیت ہے, قادریت کے ساتھ کہیں سہروردیت ہے, قادریت کے ساتھ کہیں سما ہے, قادریت کے ساتھ کہیں قوالی ہے. عزیزان گرامی قدر, کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوتا ہے. سما چشتی سنے تو سارا کھوبر. میرے دوستوں, میں سما کا مخالف نہیں, چشتیوں کا حق ہے, وہ بالکل سن سکتے ہیں, یہ پیر نے سنا ہے. عزیزان گرامی قدر, مگر سرکار لاہوری کے دربار کا کمال کیا ہے؟ یہاں لوگ جو آتے ہیں ڈھول کے لیے نہیں آتے, طبلے کے لیے نہیں آتے, ہارمونی کے لیے نہیں آتے. یہاں جو لوگ آتے ہیں غوث پاک کے بچوں کے دیدار کے لیے آتے ہیں. یہ کمال ہے اس دربار کا. عزیزان گرامی قدر, کیوں یہ آپ اگر سیدھے سیدھے لفظوں میں کہیں, بغداد, میں نے حلقے کے بعد بھی کہا, ہمارے نانا حضرت علیہ الرحمہ حضرت جعفر پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے, جب وہ کرنول کے عرس کو آتے, آج کل لوگ بہت ماڈرن ہو گئے, آتے ہیں وہ 2-3 گھنٹے, حیدرآباد والے تو ایسا ٹائم سیٹ کر رہے ہیں, ادھر پہنچے ادھر واپس. عزیزان گرامی قدر, گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر بے چین بیٹھے ہوئے ہیں, بسیں پکڑنی ہے, ٹرین کیچ کرنی ہے. حیدرآباد والے تو سب سے پہلے بھاگتے ہیں, خیر ان سے کوئی گرانی, زمانے ایسا ہو گیا. میرے دوستوں, پچھلے زمانوں میں لوگ آتے تو 3 دن پورا قیام کرتے,
یہ طریقہ تھا، یہ آداب تھے. 3 دن کا قیام ہوتا. غسل شریف سے پہلے آ جاتے تو غسل شریف اٹینڈ کرتے، شام میں سندر اٹینڈ کرتے، پورا دن سرکار لوباری کے دربار میں رہتے، شام میں مشاعرہ اٹینڈ کرتے، دوسرے دن زیارت کی فاتحہ اٹینڈ کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے. ہمارے نانا حضرت علیہ رحمت و رضوان، ان کا بھی کمال یہی تھا، وہ حضرت سرکار موسیٰ قادری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. عزیز دوستو، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں نا، لاؤبالی پلس لاؤبالی پلس لاؤبالی، صرف لاؤبالی. عزیزان گرامی قدر، لاؤبالی پاشا کو اگر آپ دیکھیں، ان کے دادا لاؤبالی، آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، ان کے دادا لاؤبالی کا مطلب یہ کہ وہ سرکار لاؤبالی حضرت عبداللہ سرکار لاؤبالی کے بڑے صاحبزادے حضرت سرکار عبداللہ عبدال قادری کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ تمام لوگ جانتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، لاؤبالی پاشا کے نانا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی لاؤبالی سرکار شاد احمد قادری کی اولاد سے ہیں. عزیزان گرامی قدر، لاؤبالی پاشا کی دادی کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی لاؤبالی، ان کا تعلق پیر شاہ محی الدین ثانی سے ہے. عزیز دوستو، اگر لاؤبالی پاشا کو آپ دیکھیں گے 3 طرف سے یہ لاؤبالی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ پیور لاؤبالی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور عزیزان گرامی قدر 100% لاؤبالی آپ لاؤبالی پاشا کو کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال عزیز دوستو، جو بات دنیا کی میں آپ کی خدمت درس کر رہا ہوں، اس دنیا میں کسی کے ہو جائیں گے نا انشاءاللہ، مضبوط ہو جائیں. اور ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. لوگ کیا ہے، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر کبھی در بدر. عزیزان گرامی قدر، یہ تماشا ہوتا ہے. کبھی یہ اچھے نظر آ گئے ادھر بھاگا، کبھی وہ اچھے نظر آ گئے ادھر بھاگا، کبھی انہوں نظر آ گئے ان کی طرف، کبھی چمکدار شاید دیکھا بھاگنے لگ گئے. عزیزان گرامی قدر، اچھی پگڑی دیکھی دیوانے ہو گئے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. مگر عزیزان گرامی قدر، سرکار لاؤبالی کے جو غلام ہیں ان کا کمال کیا ہونا چاہیے؟ جب اپنے پیر کو دیکھیں اس قدر مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور ان کی اعلان کر دیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے بندہ ایسا غلام ہو، ایسا غلام ہو. آپ کو ایک روایت میں سناتا ہوں، تیزی سے باتوں کو سمیٹتا ہوں. بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کا زمانہ، بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کا زمانہ. آپ جتنے بیٹھے ہیں 1000 سال کے بعد دیوانے بن کر بیٹھے ہیں. میرے دوستو، 470 ہجری بڑے پیر کی ولادت، 443 ہجری یہ اگر آپ اور ہم زندہ رہے تو 27 ایئرس کے بعد بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی ولادت کو پورے 1000 سال ہونے والے. عزیزان گرامی قدر، 1000 سال کے بعد ہم بیٹھے ہیں دیکھے بغیر، نام کی خاطر آئے ہیں، نسبت کی خاطر آئے ہیں، اور ان کا ذکر کیا جائے گا اس واسطے آئے ہیں، ان کے بیٹے کو دلہا بنایا جائے گا اس واسطے آئے ہیں. عزیزان گرامی قدر، خود بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی سواری گزر رہی ہے اور سارے لوگ اٹھ کر سلام کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ہی بڑے پیر کے آنے کا ذکر ہوا، اس نے فوراً اپنے چہرے پر ایک نقاب ڈال لیا. بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر گزرتے گزرتے رک گئے. رک کر فرمایا، سب میرا دیدار کر رہے ہیں، تو میرا دیدار کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا، سرکار میں نے یہ سن رکھا ہے، جو آپ کو دیکھ لیتا ہے وہ اپنے پیر کو بھی بھول جاتا ہے. سرکار، میں اپنے پیر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اپنے پیر سے پیار کرتا ہوں. سرکار اس واسطے آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا کہ جو آپ کو دیکھ لیتا ہے وہ آپ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس واسطے میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا. غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا، بتا تیرے پیر کا نام کیا ہے؟ فلاں نام. بڑے پیر نے آنکھیں بند کی. فرمایا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا دادا پیر کا نام بتا. اس کا نام. بڑے پیر نے فرمایا، وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. پردادا پیر کا نام بتا. اس نے اپنے پردادا پیر کا نام بتایا. اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ غلاموں کو اپنے پیروں کا شجرا یاد ہونا چاہیے. عزیزان گرامی قدر، آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کے پردادا پیر کون ہے، آپ پریشان نہیں ہونا. اسی لیے شجرا پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے تاکہ غلام کو اپنے آقاؤں کا نام یاد ہو. بہرحال اس نے 3 پیر، 4تھے پیر، 5ویں پیر، 6ٹھے پیر، 7ویں پیر، 7 نام اس نے لے لیے. غوث پاک نے فرمایا، اس کے بعد کہنے لگا، سرکار اس کے بعد مجھے یاد نہیں. ارشاد فرمایا، تجھے میں نے دیکھا، تو کچھ نہیں، تیرا پیر کچھ نہیں، تیرا دادا پیر کچھ نہیں، تیرا پردادا پیر کچھ نہیں، اور تیرا سکر دادا پیر کچھ نہیں، اس کے اوپر کے دادا پیر کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے تو. کہنے لگے، سرکار میں کچھ بھی نہیں ہو مگر اپنے پیر کا غلام پکا ہو، میں اپنے پیر کا پکا غلام ہوں. غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا، تیری یہ غلامی مجھے پسند آئی، میں تجھے بھی ولی بنا رہا ہوں، تیرے ساتھ پیروں کو بھی ولی بنا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر. بہرحال عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. انسانوں میں پھر
آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو امت بنایا رسول اللہ کی، اور امت بنا کر بھی بہت سے لوگوں کو اللہ نے چھوڑ دیا، مگر ہماری قسمت ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا بھی تو بغداد کے سلطان سے جوڑا تھا۔ اللہ نے کیسی قسمت بنائی، یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں۔ خود کا جب ان کا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہم اگر اپنے پیروں سے پیار کریں، اپنے پیروں سے اپنی نسبت کو مستحکم کریں اور ایسے غلام بنے، ایسے چاہنے والے بنے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے رشتے کو اپنے پیروں سے کمزور نہ کر پائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں گے نا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کو کہیں اور دیکھنے کی حاجت نہیں، آپ کو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کہیں کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں، چونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ جس سلسلے میں آپ بیعت آپ نے کی ہے، آپ کو مجھ کو جس سلسلے کی غلامی حاصل ہے، عزیزان گرامی قدر اس سلسلے کا خاصہ کیا ہے، پیر کون ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر شان اہل سنت خلفے پر سجادہ لاؤبالی حضرت سید عارف پاشا قادری صاحب ہر سال اور ہمیشہ اپنی محفلوں میں فرمایا کرتے ہیں ہمارے سلسلوں میں پیر کون کون ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں جتنے ہیں وہ سارے کے سارے مرید ہیں، پیر تو ایک ہے، وہ بغداد میں رہا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر وہ بقیہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے پیران پیر کے مرید ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ہم انہیں پیر کہتے ہیں مگر وہ حقیقت میں اپنے آپ کو پیر نہیں کہتے۔ اور میرے دوستو یہ بات بھی آپ غور فرمائیں، آپ اگر دیکھیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے جتنے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، مگر وہ بہت زیادہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں کھینچتے۔ عزیزان گرامی قدر اپنے سلسلے کو اپنا نام لیتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر وہ اپنے آپ کو مرکز عقیدت بننے نہیں دیتے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کا کمال کیا ہے؟ یہاں جتنے پیر ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمام کے تمام بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کے غلام ہیں، اور پیر جب اپنے مرید کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے یہ کہتا ہے کہ اے غوث الاعظم دستگیر، میں نے آپ کی خدمت میں اس بندے کو بطور غلام پیش کر دیا، اور مرید سے کہلواتا ہے یا غوث الاعظم یہ میری غلامی قبول ہو، یا غوث الاعظم یہ میری غلامی قبول ہو۔ آپ جتنے بیٹھے آپ لوگوں کو یاد ہے تو عزیزان گرامی قدر قسمت پر رشک کیجئے، اتنے خطرناک دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان کا نہیں بنایا، غوث الاعظم دستگیر کا بنایا ہے۔ عزیز دوستو باتیں تو بہت ہیں، میں نے ارادہ کیا تھا کہ مختصر چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نسبت کی برکتیں اگر میں بیان کرتا بیٹھوں تو عزیزان گرامی قدر گھنٹوں درکار ہے، وہ بات ضرور عرض کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے احوال میں آیا ہے کہ بڑے حضرت جنید بغدادی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز جس گلی میں رہتے تھے اس گلی میں کتا رہتا تھا۔ عزیز دوستو اس کتے کا کمال کیا تھا؟ کتے ایک دوسرے کو دیکھ کر احترام نہیں کرتے، کتوں کی ایک رینج ہوتی ہے، وہ رینج چھوڑ کر دوسرا کتا اگر آ جائے تو وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں کتے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، پوری ٹیم بنا کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ ہر کتے کا ایک رینج ہوتا ہے، رینج سے کتا باہر نہیں نکل سکتا، نکلتے اتنا بھوکتے ہیں، اتنا پیچھا کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنا گھبراتا ہے اگر دوسرے علاقے میں چلا جائے، بھول کر اگر چلتے پھرتے کھانے کی تلاش میں پہنچ گیا، اب وہ حیران ہو جاتا ہے کیا ہوگا، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے جان لے لیں گے، یہ دستور ہے۔ مگر حضرت جنید بغدادی کا کتے کا کمال کیا تھا؟ وہ پورا بغداد گھومتا تھا، اور جہاں سے وہ جاتا کتے اس کو دیکھ دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اور وہ کرتا کیا، جا کر بیچ میں بیٹھتا تو پورے کتے آ کر اطراف ہو کے بیٹھ جاتے، اور ایسے بیٹھتے جیسے کہ وہ صدر ہو اور یہ اس کے ماننے والے ہو۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ کتا پورا بغداد گھومتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی کتا اس پر بھوکتا نہیں، اور سارے کتے اس کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی گلی کا کتا اس کا بڑا احترام ہو رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بات اتنی ہے کہ کبھی کبھی میری نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے، تو چونکہ میرا خیال اللہ کو ہے تو میرے کتے کا بھی خیال اللہ نے کتوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ عزیز دوستو ہندوستان کے ماحول میں آپ رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، ہندوستان میں جتنے حالات بگڑ رہے ہیں اس کا واحد پس منظر یہ ہے کہ خانقاہی نظام کمزور ہو گیا، اللہ والوں سے ہم نے اپنے تعلق کو کمزور کیا۔ پچھلے زمانوں میں ایک بندہ بھی نہیں ہوتا تھا جو کسی نہ کسی پیر سے وابستہ نہ ہو، کوئی قادری ہوتا تھا، کوئی چشتی ہوتا تھا، کوئی نقشبندی ہوتا تھا، کوئی سہروردی ہوتا تھا۔ اب جب پیر کا کوئی بندہ پیارا پی لیتا ہے تو پیر کی طبیعت کے اثرات بھی اس پر ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر جو مرید ہوتا ہے وہ پیر کا ریفلیکشن ہوتا ہے، جو مرید اپنے تعلق کو کمزور کیا، خانقاہی نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ خانقاہ میں بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کون جا رہا ہے خانقاہ، کون مل رہا ہے پیر سے، کون چاہتا ہے ان کے ذریعے اللہ کا قرب پانا، کون چاہتا ہے پیر کے ذریعے اللہ کو منانا،
میرے دوستو یہ ساری کی ساری باتیں قصہ پاری نہ ہو کر رہ گئی. لوگ مرید بھی ہوتے ہیں اس واسطے ہو جاتے ہیں میرا کام بن جائے, میری شادی ہو جائے, میرا مسئلہ حل ہو جائے, میرے پاس پیسے خوب آ جائیں. عزیزان گرامی قدر کوئی مرید اس واسطے نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ مل جائے. عزیز دوستو یہ خانقاہیں اس واسطے نہیں تھی کہ آپ کو پیسے چھاپنے والی مشین بنایا جائے. خانقاہیں تو اس واسطے آئی تھی کہ آپ کو غوث اعظم دستگیر کا غلام بنایا جائے. میرے دوستو اس مشن کی طرف آپ کو پلٹنا ہوگا, آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اللہ کا طالب بننا ہوگا, اللہ سے لو لگانی ہوگی. میرے دوستو اگر اللہ نہیں ہے تو پھر خانقاہ بھی نہیں ہے, اللہ نہیں ہے تو پھر سلسلہ بھی نہیں ہے, اللہ نہیں ہے تو پھر بندہ مرید بھی نہیں ہے, اللہ اگر دلوں میں نہیں ہے تو پھر پیر نہیں, مرید نہیں. ہمارے پاس حلقہ ذکر میں آپ بیٹھتے ہیں, عزیزان گرامی قدر یا غوث کا ذکر 5 منٹ ہوتا ہے اور اللہ کے نام کا ورد اگر آپ دیکھیں تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. یہی ڈسپلن ہے سلسلوں کے. سلسلے اس واسطے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ سے بندوں کو جوڑے, اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو جھکائیں. پیر اس واسطے ہوتا ہے کہ بندہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے. میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کریں گے, اللہ سے جو دوریاں بن رہی ہیں ان دوریوں کو مٹائیں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. عزیزان گرامی قدر سیدھی بات اس کے لیے کرنا کیا ہے میرے دوستو, نمازوں سے اپنے تعلق کو جوڑیے, مسجدوں سے اپنے تعلق کو جوڑیے, پیروں سے اپنے تعلق کو جوڑیے. عزیزان گرامی قدر پیروں سے بڑھ کر رسول اللہ تو پھر آقا و مولا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ سے اپنے تعلق کو مستحکم کیجیے. یہ چند گزارشات کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ رات میں بیٹھے. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ اتنا ٹھنڈا موسم, بارش پڑے تو کون سنتا ہے کسی کو, بندہ لیٹ جانا چاہتا ہے, سو جانا چاہتا ہے. میں یہی سوچ کر آیا تھا کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے. ایکٹا دکا لوگ وہ تو انسان ہے, جاب کر کے آئے ہیں تو تھک گئے ہوں گے. اس کے علاوہ آپ تمام نے بڑی محبتوں کے ساتھ سنیے, محبت کیجیے, پیار کیجیے ولیوں سے, اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات اپنے پیر سے اٹوٹ وابستگی رکھیے. اور میرے دوست اتنی بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ جتنا فیض آپ کو پیغمبروں کا ملے گا, اپنے سرکار کا, پنجتن پاک کا ملے گا, وہ ڈائریکٹ نہیں ملا کرتا, وہ پیر کے توسل سے ملا کرتا ہے, پیر کے واسطے سے ملا کرتا ہے. پیر سے رابطہ منقطع کا مطلب آپ کو کوئی فیض ملنے والا نہیں. تعلق مضبوط, تو جتنا فیض اور جتنی رحمت پیر پر برستی ہے, تعلق مضبوط ہے تو پھر پیر کے صدقے مرید کو بھی عطا ہو جایا کرتا ہے. میرے دوستو اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اے پاک پروردگار ہم تمام کو اپنے پیر سے مضبوط عقیدت رکھنے والا بنا دے. اے پروردگار سرکار غوث الاعظم دستگیر کی دنیا اور آخرت میں ہمیں غلامی عطا فرما. اے پروردگار زندگی میں بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی عظمت کے ترانے گانے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار سرکار لاؤبالی غوث الاعظم دستگیر کے جانشین, غوث الاعظم دستگیر کے وارث, غوث الاعظم دستگیر کے لال, اے پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھ, ان کے دربار کی حاضری ہماری قسمت میں لکھ دے. اے اللہ بار بار ان کے دربار میں آنا ہمیں نصیب فرما. اے پروردگار یہ لاؤبالی ہے مولا, اس سرکار لاؤبالی کا ہم کو صدقہ نصیب فرما. ان کے اس پر برسنے والی رحمتوں کی خیرات ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہم خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں, سرکار لاؤبالی کے عرس کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے. لاؤبالی سرکار کے دادا کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے. سرکار غوث الاعظم دستگیر کی غلامی ہماری جھولیوں میں ڈال دے. اے پروردگار جو پریشان حال بیٹھے ہیں مولا, ان سے سرکار لاؤبالی کے طفیل ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پروردگار جو رزق کی تنگی کے ساتھ آئے ہیں مولا, ان سے سرکار لاؤبالی کے طفیل ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اے پاک پروردگار ہم تمام کے تمام مسائل کو حل فرما دے. اے پروردگار سرکار لاؤبالی کے عرس کے طفیل ہندوستان کے مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما, عزت و آبرو کی حفاظت فرما, مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما. اور اے اللہ جو مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو برباد فرما دے. اے اللہ جو مسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہلاک فرما دے. اے پروردگار ہم تمام کی حفاظت فرما. اے پروردگار بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کی, اتر پردیش کے مسلمانوں کی, مدھیہ پردیش کے مسلمانوں کی, اور ہندوستان کے جہاں جہاں مسلمان, گجرات اور راجستھان جہاں جہاں مسلمان غیر محفوظ ہیں مولا,
سرکار لاؤبالی کے طفیل، ان کے دادا غوث الاعظم دستگیر کے طفیل، نہت مسلمانوں کی حفاظت فرما، کمزور مسلمانوں کو طاقتور بنا، اے اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اے پروردگار مسلمانوں کو کھویا ہوا جذبہ عطا فرما، کھوئی ہوئی عزت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارث حالہ ومظہر کمالہ